الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ. اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ. محترم حضرات، نوجوان دوستو، ہم اور آپ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی مشیت سے اس کا، اس کے رسول کا اور اس کے نیک بندوں کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے. آپ حضرات کو شاید یہ علم بھی نہ ہو کہ میں آپ تک کیسے پہنچا اور اس کی وجہ کیا بنی. حافظ سمیع اللہ صاحب جو آپ کی بستی میں رہتے ہیں، کہیں سے انہوں نے میرا بیان سنا، پھر پچھلے سال یہ فیس بک پر میرے تعلق میں آئے اور تبھی سے ہر تقریر جو میں انٹرنیٹ پہ ڈالتا رہا یہ اسے سنتے رہے. اس کے بعد ان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ کسی نہ کسی طرح میں براہ راست آپ کے بیچ آ جاؤں اور آپ سے کچھ دینی گفتگو کر لوں. چند دنوں پہلے آپ کے قریب چکوڑی میں انہوں نے دعوت دی، میں وہاں آیا
یہ بھی وہاں پہنچے۔ اس طرح پھر ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ 20 نومبر سے لے کے 25 نومبر تک کسی طرح ہماری بستی میں دین کا تذکرہ ہو۔ اس بچے کا شوق، اس نوجوان کی لگن، ان کا مجھ سے رابطہ، یہ ملاقات کے لیے ٹمکور پہنچے۔ اس سے پہلے بنگلور آنے کا انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، رمضان میں نہ آ سکے، میں ان کی دعوت کو نہ ٹھکرا سکا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے طویل سفر کے بعد، لمبی مدت کے بعد آپ حضرات کے بیچ ہم کو بھیجا۔ اس لیے غور و فکر کے ساتھ ہمیں گفتگو سننی بھی چاہیے اور اس پر عمل کی کوشش کرنا چاہیے۔ یوں تو آج امت مسلمہ کے حال یہ ہے، اتنے زخم ہیں کہ زخموں پہ رکھنے کے لیے مرہم کہاں سے لائیں، اتنا پھٹن ہے کہ کس حصے کو پہلے شروع کریں اور کہاں سے اس کو سیئیں۔ یہ امت آج تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے۔ وہ قوم جسے دنیا کا امام بنایا گیا تھا، وہ آج غلامی کی زندگی پر راضی ہے، اور غلامی بھی اس درجے کی غلامی کہ ذلت اور رسوائی اس کے گلے کا طوق بن چکی ہے اور اس کا مقدر بن چکی ہے۔ دنیا کی ہر قوم انگڑائی لے کر جاگ چکی ہے، بیدار ہو چکی ہے، اور اس نے اپنی منزل کی طرف اپنے قدموں کو رواں دما کر لیا ہے۔ وہ کل تک جو ہماری جوتیاں صاف کرتے تھے، وہ آج اپنے ہاتھوں میں جوتیاں لے کر ہمارے اوپر برساتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہے۔ وہ کل جو ہماری غلامی کرتے تھے، آج غلامی کے پٹے ہمارے گلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ ہمیں نہ اپنی فکر ہے، نہ اپنی قوم کی فکر ہے، نہ اپنی ملت کی فکر ہے، نہ اپنے نوجوانوں کی فکر ہے، نہ اپنی بچیوں کی فکر ہے، نہ اپنی ماؤں کی فکر ہے۔ مسجدوں میں جاؤ تو مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں ماتم کنا ہیں، رو رہی ہیں۔ ہے کوئی ان کی صدائیں سننے والا؟ ہے کوئی ان کی فریاد پہ کان دینے والا؟ ہے کوئی مسجد میں جا کے چراغ جلانے والا؟ ہے کوئی مسجد کو اپنی پیشانیوں سے سجانے والا؟ حالانکہ آپ کی تاریخ تو یہ تھی، جسے علامہ اقبال نے چند اشعار میں قلم بند کیا ہے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے صحراؤں میں۔ کبھی ہم گھوڑے کی پشت پر زین کسے ہوئے، اپنے کاندھے میں ترکس لٹکائے ہوئے، اپنے دوسرے ہاتھ میں شمشیر بے نیام لیے ہوئے، گھوڑے کی باگوں کو کھینچتے ہوئے اور اس کو ایڑ لگاتے ہوئے ایران کے شہر میں داخل ہو چکے تھے، اور کسرا کے تاج ہم نے اپنے قدموں میں رون ڈالے تھے، اس کی قالین ہم مال غنیمت بنا کر مسجد نبوی میں لے آئے تھے، ہم کسرا کے کنگن سراقہ بن مالک کو پہنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہے تھے، لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ وہ دنیا کے سامنے ظاہر ہے۔ نہ ایران میں رہے باقی، نہ تورا میں رہے باقی، وہ بندے فخر تھا جن کا ہلاک قیصر و کسرا۔ مال و دولت کی ہوس نے، اس دنیا کی پرستش نے، اس دولت کی پوجا نے ہمیں انسانیت سے خارج کر دیا۔ ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ ہم کس منہ سے اپنے آپ کو رسول اللہ کا غلام کہتے ہیں؟ ہم کس منہ سے اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں؟ ہم کس منہ سے اپنے آپ کو حضرت حسین کا وفادار کہتے ہیں؟ ہم کس منہ سے اپنے آپ کو حضرت صحابہ کا غلام کہتے ہیں؟ کوئی صفت تو ہمارے اندر ہے نہیں، کوئی خوبی تو ہمارے اندر ہے نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ہو وضع میں نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ کیا مسلمانوں کے چہرے آج عیسائیوں جیسے نہیں ہیں؟ کیا مسلمانوں کا لباس
عیسائیوں کا لباس نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کی تہذیب آج ہندوانہ تہذیب نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کا کلچر آج یہودیوں سے کچھ مختلف ہے؟ وہ سب کام جو وہ انجام دے رہے ہیں وہی آج ہم نے انجام دیے ہیں۔ ہم اسلام کی خدمت کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن آج اسلام کی قبر ہم خود اپنے ہاتھوں سے کھود رہے ہیں۔ احساس مر چکا، ایمان جسے ہم کہتے ہیں اس کا تو تیسرا درجہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیا ہے ایمان کا پہلا درجہ؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ پہلا درجہ ہے ایمان کا کہ جب تم برائی کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھو تو اپنے ہاتھ میں کوڑا لو، اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاؤ اور تمہارے ہاتھ میں اتنی قوت ہو کہ اس برائی کو مٹا دو، اس برائی کا خاتمہ کر دو۔ اور اگر تم اس پوزیشن میں بھی نہ ہو کہ تم اپنے ہاتھوں سے مٹا سکو، حالانکہ صحابہ نے تو اسی کو انجام دیا تھا، اور ان کے سامنے کوئی برائی کر نہیں سکتا تھا، وہ اس بات کے لیے ہرگز راضی نہ تھے کہ وہ زبان سے برائی کو برائی کہے، بلکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے برائی کو مٹا ڈالا تھا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر برائی تم اپنے ہاتھ سے بھی نہیں مٹاتے تو اپنی زبان سے اس برائی کو ختم کرنے کی جد و جہد مکمل کوشش کرو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل سے تو برائی کو برائی جانو۔ وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے ضعیف اور سب سے کمزور درجہ ہے۔ کہ یہ کم درجہ بھی ہے ہمارے پاس، تو پھر ایمان کی خیر منائے کہ نہ منائے؟ ہمارے معاشرے میں کون سی برائی ہے جو آج داخل نہیں ہوئی؟ کون سی آج خطا ہے جو ہم سے نہیں ہو رہی؟ عورتیں ہماری بے پردہ، ناچ اور گانے کی محفلیں ہم سے قائم، ہماری خوشی کی کوئی تقریب جب بن باجے اور گانے کے ہو جاتی ہے۔ کون سی برائی ہے جو آج ہمارے درمیان نہیں آ رہی اور ہماری توجہ بالکل نہیں ہے؟ کیسے روکیں؟ کسی میں ہمت ہے جو روکنے کی بات کرے؟ میرے عزیزوں اور ساتھیوں، علماء کے بولتے بولتے گلے تھک گئے، کہتے کہتے ان کی زبانیں خشک ہو گئیں، دوڑتے دوڑتے ان کے قدم تھک گئے، بولتے بولتے ان کے گردوں نے جواب دے دیا، لیکن امت ہے کہ تب سے مس ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں اپنی تباہی کی طرف جانے دو، ہم نے تو غلامی کی زنجیریں پہنی ہیں تو پہننے دو۔ اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا اور اس مسلمان کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ مسلمان زمین پر زندہ ہو اور شراب پی جا رہی ہو، مسلمان زمین پر زندہ ہو اور اس کی نظروں کے سامنے زناکاریاں ہو رہی ہو، مسلمان زندہ ہو اور اس کے ہوتے ہوئے عورتیں بے پردہ پھر رہی ہو، مسلمان موجود ہو اور اس کے ہوتے ہوئے لوگ شراب پی رہے ہو، مسلمان موجود ہو اور اس کے ہوتے ہوئے زناکاریاں ہو رہی ہو، مسلمان موجود ہو اور اس کی موجودگی میں سود کا کاروبار پھل پھول رہا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا پوری دنیا پر نظر ڈالو پوری دنیا پر۔ کہنے کو تو آپ کہو گے کہ ہم ہندوستان میں 35 کروڑ ہیں اور ہم افغانستان میں اتنے لاکھ ہیں اور ہم پاکستان میں اتنے ہیں اور بنگلہ دیش میں ہم اتنے ہیں اور ساری دنیا میں ہم 1 ارب 75 کروڑ ہیں، لیکن مجھے ایمانداری سے بتاؤ، قرآن جنہیں مسلمان کہے وہ کتنے مسلمان ہیں؟ اگر صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام اسلام اور ایمان ہوتا، جیسا کہ آج کے مسلمانوں نے سمجھ لیا ہے، تو ابو جہل اور ابو لہب کو، ابو طالب اور عتبہ اور شیبہ کو کیا مشکل تھی؟ ان کی زبان میں تھا یہ کلمہ، 1 سیکنڈ میں کہہ دیتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مگر وہ جانتے تھے کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے۔ لا کے معنی ہے نہیں، الہ کے معنی ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے۔ لا الہ کے کہنے کا مطلب وہ جانتے تھے کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی سر جھکانے کے لائق، نہیں ہے کوئی قانون عمل کرنے کے لائق
الا اللہ، مگر صرف اللہ تبارک و تعالی۔ وہ جانتے تھے کہ لا الہ کا مطلب ہے انکار کر دو لات کا، منات کا، عزا کا اور تمام بتوں کا، تمام قانونوں کا، تمام دستوروں کا، تمام شریعتوں کا اور تمام لوگوں کا انکار کرنے کے بعد الا اللہ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عبادت کے لائق ہے۔ یہ سر اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا، یہ سر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی چاکھٹ پہ نہیں جھکے گا، یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے علاوہ کسی کی بڑائی قبول نہیں کرے گی۔ یہ اگر کہے گی تو صرف یہ کہے گی اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ لات، منات، عزا، فرعون، نمرود، ابو جہل، عتبہ، قارون سب کے سب چھوٹے ہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی ہے۔ کبھی کلمے کے مطلب پہ غور بھی کیا؟ اسی کو علامہ اقبال نے کہا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایسا کلمہ جیسے آج مسلمانوں کی اکثریت پڑھ رہی ہے، سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کر جنہوں نے اس کلمے کا حق ادا کیا ہے، جنہوں نے اس کلمے کے مطلب اور معنی کو سمجھا ہے، جنہوں نے اس کے مفہوم کو جانا ہے، جنہوں نے اس کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، جنہوں نے اس کے مطالبوں کو زندہ کیا ہے، سوائے چند لوگوں کے باقی مسلمانوں کی اکثریت صرف یہی سمجھتی ہے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد کلمہ تو پڑھ لیا ہے ہم نے، لہذا اب شراب پینے کے بعد بھی ہم مسلمان ہیں، اب زنا کرنے کے بعد بھی ہم مسلمان ہیں، اب ہم ناچنے گانے کے باوجود بھی مسلمان ہیں، اب تو جنت ہماری ہے، ہم کافروں کے بنائے ہوئے قانون پہ عمل کریں، کافر عدالتوں میں جائیں اور کافر ججوں سے اپنے فیصلے کرائیں، پھر بھی ہم مسلمان ہیں، ہم کچھ بھی کرتے رہیں، ہمارا اسلام خارج کہاں ہے؟ مردار کو کھا لے تو بھی اسلام نہیں جاتا، ہم جھٹکے کا کھا لے تو بھی اسلام پہ کوئی فرق ہمارے نہیں پڑتا، ہم کچھ بھی کر لیں، ہم جائیں اور کسی پتھر کو سجدہ کر لیں پھر بھی ہمارا اسلام باقی رہتا ہے، ہم پیڑ کے سامنے سر جھکائیں پھر بھی ہمارا اسلام باقی رہتا ہے، ہم تو مسلمان ہیں۔ ایسا ہی کلمہ مدینہ منورہ میں کچھ لوگوں نے پڑھا تھا جن کا امیر عبداللہ بن ابی تھا، لیکن قرآن کریم نے کہا کہ جو دل سے مسلمان نہیں اور محمد رسول اللہ کے تمام فیصلوں کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں، اسے منافق قرار دیا گیا۔ سوچو ذرا، غور کرو، راتوں کو سوچا کرو، تنہائیوں میں سڑکوں پر چلتے ہوئے غور کیا کرو کہ ہم کتنے فیصد مسلمان ہیں۔ ہمارا اسلام کیا وہی ہے جس کا مطالبہ قرآن کریم نے کیا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں، چومی گوید مسلمانم بلرزم کہ میدانم مشکلات لا الہ، کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں، کانپ جاتا ہوں، میرا رواں تھرا اٹھتا ہے، میرا دل کپکپانے لگتا ہے، میری آنکھ سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں۔ چومی گوید مسلمانم بلرزم، جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، میں ڈر جاتا ہوں، میں گھبرا جاتا ہوں، میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں، میرے بدن میں کپکپی طاری ہو جاتی ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں لا الہ کی مشکلیں کتنی ہیں۔ جس نے لا الہ کہا سمجھو کہ وہ اب تلوار کی دھار پہ سر رکھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ میں جانتا ہوں کہ لا الہ کی کتنی مشکلیں ہیں، نہیں جھکے گا یہ سر سوائے اللہ تبارک و تعالی۔ اب ظاہر ہے کہ کبھی فرعون کی طاقت اور کبھی نمرود کی قوت اور کبھی شداد کا زور اور کبھی ابو جہل کا کوڑا اور کبھی ابو لہب کی مخالفت اہل ایمان کو مجبور کرتی ہے
ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش نہ کرو بلکہ ہمیں بھی سجدے کرو، ہمارے قانون کو فالو کرو، ہمارا بنایا ہوا دستور مانو، ہماری بنائی ہوئی شریعت پہ عمل کرو۔ اس موقع پر مسلمان کے لیے مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانے یا ان کے بنائے ہوئے قانون و دستور کو مانے۔ یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ کتنے لوگ فرعونوں کو سجدہ کر جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو انہیں سجدہ نہیں کرتے ان کے سر کاٹ کے سولی پر چڑھا دیے جاتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر 70,000 جادوگر لائے گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرو۔ جب مقابلہ ہوا، جادو کے مقابلے میں معجزہ آیا، ان کے لاٹھی اور سانپ، جو لاٹھی اور رسیاں سانپ بنی تھی، ان کے مقابلے پر عاصے نے جب ان کے لاٹھی اور سانپوں کو نگل لیا، فرعون سجدے میں گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام کو رسول مان لیا، اس معجزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مان لیا، تو فرعون نے کیا دھمکی دی؟ ارے تم ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پر اور اس کے رب پر، لہذا آج کے بعد میں تمہیں چڑھا دوں گا سولی پر، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں کھجوروں کے پیڑ پر سولی پر چڑھا دوں گا۔ اس وقت مسئلہ یہ آیا تھا، آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کیا جائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں فرعون کو سجدہ کیا جائے، فرعون کے بنائے ہوئے نظام کو مانا جائے، یا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانا جائے؟ لہذا ان جادوگروں نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ تو ہمارا سر قلم کرتا ہے تو سر قلم کر دے، ہمارے جسم کے ٹکڑے کرتا ہے تو کاٹ کر ٹکڑے کر دے، تو ہمیں پہاڑ سے گراتا ہے تو گرا دے، اور تو ہمیں کھجوروں کے پیڑوں پر ہماری لاشوں کو ٹانگتا ہے تو ٹانگ دے۔ انما تقضی فی الحیات الدنیا، تو دنیاوی زندگی ہی میں تو ہمارے جسموں کے ساتھ ہی ظلم و ستم کر سکتا ہے، لیکن آخرت میں تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے پھانسی کے پھندوں پر جھول گئے اور کھجوروں کے تنوں پر لٹکے۔ جب بھی یہ مرحلہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں، ایمان کو بچاتے ہیں، وہ دنیا کی زندگی کو بیچ کر آخرت کا سودا کرتے ہیں، اور اس فانی دنیا کو ٹھوکر مار کر جنت کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں، اور دنیا کی شراب کے جام پھوڑ کر جنت کی شراب کے لالچ میں نکلتے ہیں، اور دنیا کی ان بے وقوف اور ان گندی عورتوں کو چھوڑ کر جنت کی حوروں سے اپنی منگنی اور نکاح کرتے ہیں، اور دنیا کے گندے چشموں کے پانی کو چھوڑ کر جنت کے مبارک اور پاکیزہ چشموں کا سودا کرتے ہیں، اور دنیا کے تاج تخت ٹھکرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ سے جنت میں سجائے جانے والے تاج کا انتظار کرتے ہیں۔ یہی لوگ تاریخ میں مسلمان کہلاتے ہیں، یہی لوگ تاریخ میں سچے پکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام اور اس کے رسولوں کے شہدائی کہلاتے ہیں۔ کیا اس منزل پر ہم اپنے آپ کو آج پاتے ہیں؟ سوچو مسلمانوں، غور کرو، معاف فرمائیے گا، ہم نے آج اسلام ہی کو نہیں سمجھا کہ اسلام کیا ہے۔ جس طرح 1450 برس پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو آ کر بتایا تھا کہ اسلام یہ ہے، آج بھی ہم اس منزل پر کھڑے ہیں کہ مسلمان خود نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ بالکل جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت محنت کی تھی اسلام سمجھانے کے لیے، آج بھی اسی محنت کی ضرورت پیش آئے۔ مجھے معاف کیجیے گا، ہم میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 5 وقت نماز پڑھ لینا پورا اسلام ہے۔ نماز اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ کتنی چیزوں پر ہے بنیاد؟ 5 چیزوں پر ہے۔ بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے، پھر اس کے 4 ستون ہیں، جس طرح عمارت کے 4 ستون ہوتے ہیں،
4 کھمبے اور 4 اس کی دیواریں ہوتی ہیں. اس طرح اسلام کی بنیاد ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. جیسے بنیاد کی اینٹیں زمین میں چھپ جاتی ہیں، ایمان بھی دل میں چھپا ہوا ہوتا ہے. اس بنیاد پر پھر 4 ستون کھڑے ہوتے ہیں اور اس پہ پوری عمارت بنائی جاتی ہے. وہ اسلام کے 4 ستون ہیں. نماز نمبر 1. نمبر 2 زکات. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. پورا قرآن پڑھتے چلے جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں نماز کا حکم دیا ہے اسی سے ملا کر کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز ادا کرو اور زکات بھی ادا کرو. نماز کو قائم کرو اور زکات بھی ادا کرو. اور زکات یہ دوسرا پلر ہے. اور تیسری چیز ہے اسلام میں جس پہ عمارت کھڑی ہے روزہ. 30 روزے یا 29 روزے چاند کے اعتبار سے. اور چوتھا پلر ہے اسلام میں حج. کوئی مال ہوتے ہوئے اور مال رکھتے ہوئے اگر حج نہیں کرتا، صحت ہوتے ہوئے اس نے حج نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برابر ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. لیکن کیا آج ان 4 پلروں کا ہمارے یہاں کوئی مقام ہے؟ کیا ہم میں سے کچھ لوگ زکات ادا کرتے ہیں؟ کیا کبھی زکات کے مسائل ہم پوچھتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم میں سے کتنوں پر زکات فرض ہے؟ میں اگر اس مجمع میں پوچھ لوں آپ سے تو آپ شرما جاؤ گے. کتنے لوگ ہیں جو یہ بتائیں گے کہ زکات کتنی جگہ پہ خرچ ہو سکتی ہے؟ آپ مجمع میں سے اگر ہاتھ اٹھوائیں تو آپ ہاتھ اٹھا کے بتا سکتے ہیں کہ زکات کیا جگہ خرچ ہوگی؟ نماز کا تو پتا ہے کہ 5 وقت ہوتی ہے. فجر میں 4 رکعت ہیں، ظہر میں 12 ہیں، عصر میں 4 فرض ہیں، وقت ہو تو 4 سنتیں بھی ہیں، مغرب میں 7 رکعت ہیں اور عشاء میں 17 ہیں. لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے آج تک یہ کیوں کوشش نہیں کی کہ زکات کن لوگوں پہ فرض ہوتی ہے اور کن پہ خرچ کی جاتی ہے؟ وہ کہاں لکھا ہے؟ چونکہ زکات کو دین کا حصہ نہیں مانا گیا، نہیں سمجھا گیا کہ اس کی بھی کوئی اہمیت ہے. اے صدیق اکبر سے محبت کرنے والوں، بات ادھر سے ادھر چلی جائے گی. اور کیا وقت تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ مسند خلافت پر بیٹھے تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم حج نہیں ادا کریں گے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم روزہ نہیں رکھیں گے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے. لیکن ایک گروہ اٹھا اور اس گروہ نے اٹھ کر کے یہ کہا کہ ہم زکات نہیں دیں گے، ہم زکات تمہارے بیت المال میں نہیں دیں گے، زکات بیت المال میں جمع نہیں کریں گے، مال ہمارا ہے، ہم جب چاہے دیں اور جب چاہے ہم نہ دیں. زکات ہم چاہے تو خرچ کریں اور زکات نہ چاہے تو ہم خرچ نہ کریں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، نہیں سنا ہو تو سن لینا، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، آپ سنتے ہو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کھڑے ہوئے اور اٹھ کھڑے ہونے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ زکات نہیں دیں گے بیت المال میں ان کے خلاف تلوار چلاؤں گا اور ان سے ایسے ہی لڑوں گا جیسے بدر میں اپنے نبی کے ساتھ کفار مکہ سے لڑا تھا. میں ان سے اسی طرح قتال کروں گا جس طرح میں نے احد میں ابو سفیان کے لشکر سے مقابلہ کیا تھا. میں ان سے اسی طرح قتال کروں گا جس طرح میں نے غزوہ حنین میں قبیلہ حوازن کے خلاف کیا تھا. میں ان کی گردنیں ماروں گا. اور سنو، جب صحابہ نے ان سے یہ کہا کہ اے ابوبکر صدیق تم تو بڑی سختی کر رہے ہو، یہ تو مسلمان ہیں، مسلمانوں کی گردنیں مارو گے، تو انہوں نے کہا تھا من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ قاتلتہم. جو نماز تو ادا کرے مسجد میں جا کر، جو نماز کے لیے تو کہے کہ ایک امام ہونا چاہیے، جو نماز کے لیے تو کہے کہ جماعت کا امیر ہونا چاہیے، اور زکات کے لیے یہ کہے کہ زکات میں جب چاہوں دوں، میں چاہوں نہ دوں. لہذا جو نماز اور زکات میں فرق کرے گا. میں نے اپنے نبی کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کی ہے، ایک امام کے ساتھ میں نے اپنے نبی کے 10 سالہ دور میں زکات کو وصول ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ایک امیر کے تحت میں نے زکات کو بیت المال میں جمع ہوتے ہوئے دیکھا ہے. لہذا آپ نے کھڑے ہو کر اعلان
اعلان کیا اینقص الدین وانا حی، اے لوگوں سنو میں زندہ ہوں اور میری زندگی میں دین میں کمی کر دی جائے، نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم زندہ ہیں، یہ نہیں کہا، یہ کہا میں زندہ ہوں۔ ينقص الدین وانا حی، یہ نہیں کہا ينقص الدین ونحن حی۔ انہوں نے کہا مجھے کسی سے لینا دینا نہیں، میری زندگی میں میرے ہوتے ہوئے دین پر، میرے ہوتے ہوئے دین میں کمی نہیں کی جا سکتی ہے، میں اپنی نظروں کے سامنے دین کو کم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ صدیق اکبر نے اپنی دین کے لیے قربانیاں دی تھیں، انہیں معلوم تھا کہ دین کی ایک اینٹ ابوبکر صدیق کے زمانے میں نہیں نکالی جا سکتی، لہذا جو لوگ زکوٰۃ بیت المال میں جمع کرتے تھے وہ بیت المال ہی میں جمع کریں گے، اور جو بیت المال میں جمع کرنے کا انکار کریں گے میری تلوار ان کی گردن پر بجلی بن کر کے کوندے گی، میں ان کا سر ایسے ہی قلم کروں گا جیسے محمد رسول اللہ نے عقبہ بن ابی معیط کا یا نضر بن حارث کا قتل کیا تھا۔ جان ہے اس میں کچھ لاؤڈ اسپیکر میں بڑھا دیجیے، اس کو کم کر دیا آپ نے۔ آپ حضرات میں بھی کچھ جان ہے سننے کی؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے قبرستان میں بیٹھا ہوں۔ سنتے سنتے سننی ہو گئے سب لوگ۔ سننی کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ پہلے یہ لفظ شیعوں کے مقابلے پر بولا جاتا تھا، ایک گروہ شیعہ تھا، دوسرا سنی کہلاتا تھا۔ شیعہ وہ لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو صحیح نہیں مانتے، اور سنی وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے تھے، اسی لفظ کو بدل کر اہل سنت والجماعت کہا جاتا تھا، کیونکہ شیعہ جماعت کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کی جماعت کا وہ انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 5 صحابہ کے علاوہ تمام کے تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے صحابہ کا انکار کیا، صحابہ پر وہ لعنت بھیجتے ہیں، صحابہ کو وہ کافر قرار دیتے ہیں، صرف وہ 5 کو مانتے ہیں جنہیں پنجتن کہتے ہیں، پنجتن جنہیں کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، حسن اور حسین کو مانتے ہیں، اور حضرت فاطمہ کو مانتے ہیں، اسی کو وہ پنجتن کہتے ہیں، یا 5 صحابہ کو مانتے ہیں جنہیں وہ پنجتن کہتے ہیں، لہذا وہ گروہ شیعہ کہلایا، اور اس کے مقابلے پر ہم اور آپ اہل سنت والجماعت کہلائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے، اور یہ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ ہوگا جسے فرقہ ناجیہ کہا جاتا ہے، نجات پانے والا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس فرقے کی علامت بتا دیجئے، اس فرقے کا لباس بتا دیجئے، اس فرقے کی زبان بتا دیجئے، اس کا قول اور عمل بتا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا اسلام چونکہ ایک ملک کے لیے نہیں آیا، میں زبان کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا، میں لباس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، میں تمہیں ان کی ایک علامت بتا دیتا ہوں، ما انا علیہ واصحابی، میں جس راستے پر ہوں، جس طریقے پر ہوں وہ، اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں جو اس پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ اہل سنت والجماعت کہلائے، اس شارٹ میں ان کو سنی کہہ دیا جاتا تھا، لیکن اب لفظ سنی وہ نہیں رہا جو صحابہ کے طریقے پر چلے، اب تو جو سنتے سنتے سو جائے وہ سنی کہلاتا ہے۔ کچھ نہیں کرنا اسے، میاں ہم سنی ہیں، سن لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں سمعنا وعصینا، سنی آپ کا ماننے والے نہیں ہیں، کتنا ہی آپ چیخو اور کتنا ہی آپ پکار لگاؤ، ہم ماننے والے ہرگز ہرگز نہیں ہیں۔
اے میرے دوستو عزیزوں، میں گفتگو یہاں سے کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لا کہنے کے بعد مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانی جائے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کیا تھا ان کے خلاف جہاد کیا اور ان سے قتال کیا۔ آج میں پوچھتا ہوں آپ سے، بتاؤ یہ نظام زکوٰۃ کہیں موجود ہے کہیں پر موجود؟ جو تصور زکوٰۃ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہ آج کہاں ہے؟ آج اگر ایک شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو وہ بہت بڑا دیندار کہلاتا ہے۔ آج اگر وہ 6 وقت کی نماز اوابین پڑھ لے تو ہماری نظر میں اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے اللہ والا کہہ کر پکارتے ہیں، اور اگر وہ اشراق کو بھی پڑھنا شروع کر دے تو ہماری نظر میں اس کا درجہ قطب اور ولی تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر تہجد میں جاگ رہا ہو تو پھر تو وہ خود اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں آج کے زمانے میں ابدال کہلانے لگا ہوں۔ ارے اس ابدال کا تو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے صاحب دنیا میں 40 ابدال ہوتے ہیں، 41ویں فلانے حضرت ہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کسی نے پوچھا کہ صاحب ایک شخص نے اپنے ابدال ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اب میں ابدال ہو گیا ہوں، تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں اس نے صحیح کہا ہے، پہلے گوشت تھا ابدال ہو گیا۔ جب تک دعویٰ نہیں کیا تھا تو اچھا تھا، اب دعویٰ کرنے کے بعد تو اب کیا ہو گیا، کام ختم ہو گیا، اب تو ریاکاری اس نے شروع کی ہے۔ ارے یہ پتہ کہاں چلتا ہے کہ کون ابدال ہے اور کون اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہنچا ہوا ولی ہے، مگر یہاں تو ہزاروں باتیں آج اللہ حفاظت فرمائے جوڑی جا رہی ہیں، اور ہمارا حال وہ ہو گیا ہے جو دوسری قوموں کے دھرم گرو کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نبی اپنی طرف دعوت نہیں دیتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں۔ کوئی نبی اپنی پرستش کے لیے نہیں بلا تھا، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب صحابہ نے کھڑے ہونا چاہا کہ اجمیوں کے بادشاہوں کا استقبال ہوتا ہے تو لوگ ان کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو آپ نے منع کر دیا اور کہا نہیں میرے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ مسجد نبوی میں عام صحابہ کے درمیان بیٹھتے اور صحابہ کے درمیان بیٹھ کر یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کون ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دیہاتی آتے اور آ کر یہ پوچھتے من فیکم محمد، تمہارے درمیان محمد کون ہے؟ تو اشارہ کیا جاتا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کبھی ابوبکر صدیق کو سمجھنے لگتا تو کبھی عمر بن خطاب کو سمجھتا، نہ وہاں باڈی گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، نہ کوئی خاص لباس ہے، نہ وہاں کوئی تام جھام ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کے ساتھ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن آج کیا مجال ہے، آج تو حال یہ ہے کہ آپ کا مسافر بھی نہیں ہو پائے گا۔ کیا حضرت والا نے اگر عام لوگوں سے ملاقات شروع کر دی تو اسٹیٹس اور مقام گھٹ جائے، اسٹیٹس اور مقام گھٹ جائے گا۔ وہاں حال یہ تھا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سڑک پر نکل رہے ہیں، عظمتوں کا یہ عالم ہے کہ ایران کا کسرا تھرا رہا ہے اور روم کا قیصر کانپ رہا ہے، اور بیت المقدس میں عیسائیاں آپ کو چابی لا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ حال یہ ہے کہ دنیا کی چوتھائی دنیا پر آپ کی حکمرانی ہے، لیکن آپ مدینے کی گلیوں میں گزرتے تو کوئی بھی چادر پکڑ کے روک لیتا اور کہتا کہ عمر ابن خطاب اے امیر المؤمنین ہمیں یہ مسئلہ بتا دیجیے، تو اسے مسئلہ بتاتے، یہاں تک کہ ایک دن ایک بوڑھی عورت نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور آپ کا دامن پکڑ کر کہا یا عمر
عمر یا عمر اتق اللہ، اے عمر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر. تو عمر ٹھہر گئے، اس عورت کی نصیحتیں سنتے رہے. بعض صحابہ کو، نوجوان صحابہ کو ناگوار گزرا کہ آپ اس بڑھیا ٹھڑیا کے کہنے پر یہاں پر کھڑے ہو گئے، آپ کا اتنا اونچا مقام ہے. تو حضرت عمر نے اسے ڈپٹ کر کہا، ارے تجھے کیا معلوم یہ کون عورت ہے؟ یہ حضرت خولا ہے، یہ وہ ہے کہ جن کی بات ساتویں آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنی، اور قرآن کا 2800 پارہ وہیں سے شروع ہو گیا. جس کی بات اللہ آسمان پہ سن رہا ہو، عمر زمین پہ اس کی بات کیوں نہ سن؟ لیکن کیا آج مسلمانوں کوئی ایک حکمراں صاحب دکھا سکتے ہو اپنا؟ کوئی ایک رہبر دکھا سکتے ہو؟ کوئی بتا سکتے ہو؟ آج یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے فخر و شان بن گیا ہے. جبکہ ہمارے صحابہ نے جب ایران کو فتح کیا اور جب رستم کو مقابل مذاکرات کے لیے بھیجا تو وہ ریشم کا رتھ لے کر آیا اور بہت عالی شان اس کے پاس گدے اور صوفے تھے اور اس کے پاس بہترین قسم کے تکیے تھے. جب وہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھا خیمے میں تو اس نے یہ سمجھا کہ ان کا جو امیر اور ان کا جو سپہ سالار ہے اس کا خیمہ کمکموں سے جگمگا رہا ہوگا اور اس کی قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی، صوفے اور گدے پڑے ہوئے ہوں گے، ریشم اور حریر اس کے سامنے بچھا ہوا ہوگا، وہ عالی شان ہوگا جن سے وہ کپا رہے تھے. لیکن سعد بن وقاص کا اس نے خیمہ دیکھا تو چٹائی بچھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہم کہاں بیٹھیں گے، شاید کسی اور خیمے میں بیٹھ کر کے مذاکرات ہوں گے. لیکن سعد بن وقاص نے کہا اسی زمین پر بیٹھ جا، اسی پر بیٹھ کے ہم اور آپ بات کریں گے. اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، حیرت زدہ رہ گیا. کیا زمین پر بیٹھ کر بھی بات ہو سکتی ہے؟ وہیں تمام کے تمام سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں پر بات ہو رہی ہے. اس کے بعد بات کرنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے کسی ایک آدمی کو ہمارے بادشاہ سے ملاقات کے لیے بھیج دیجئے، ہمارا بادشاہ ملاقات کرنا چاہتا ہے. تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ مسلمانوں کی فوج ہے، یہ مسلمان سپاہی ہے، تم جس کو چاہو اٹھا کر یہاں سے لے جاؤ، ہم میں کوئی ادنا اور کوئی آرا نہیں ہے، ہم میں ایک دوسرے پر سب پر پورا بھروسہ ہے. جسے لے کر جاؤ گے وہ صحیح اسلام کی روشنی میں بات کر کے آئے گا، پکڑ لو جس کا ہاتھ چاہو. انہوں نے تلاش کیا کسے لے. ان کی نظر پڑی ایک ایسے شخص کو جو اپنے خچر کو پانی پلا رہا تھا. تاریخ نے اس صحابی کا نام ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا ہے. ان کے پاس تلوار تھی لیکن تلوار کو چھپانے کے لیے نیام تک نہیں تھی. یہ شخص پھٹے ٹوٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. انہیں لگا کہ یہ ان کا سب سے بے وقوف آدمی ہے، یہ سب سے کم اثر عقل کا آدمی ہے، جسے نہ اپنے کپڑوں کی فکر ہے اور جسے نہ اپنی تلوار کی فکر ہے. اسے لے کر کے چلتے ہیں، ہم اس سے مذاکرات کریں گے اور یہ بازی ہار جائے گا. ہمارے پاس تو بڑے بڑے فکر مند لوگ موجود ہیں، ہمارے پاس تو بڑے بڑے دانشور اور عقل کے ماہر لوگ موجود ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ان کو لے جانا چاہتے ہیں. جب انہیں وہ لے جا کر چلنے لگے تو صحابہ نے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا تم جسے بے وقوف سمجھ رہے ہو، تم جسے ایڈیٹ اور مورخ سمجھ رہے ہو، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے اور جس کی پریشانی پر ذرا سا بھی بل نہیں پڑے گا. سبحان اللہ، تم نے ہمارے سب سے عقل مند آدمی پہ ہاتھ رکھا ہے، لے جاؤ. جب چلنے لگے تو ایک ساتھی سے نیام مانگی اور اپنے خچر پہ سوار ہو کر چل دی. یہ مسکرا رہے ہیں، مسلمانوں کا بیوقوف پکڑنا ہے، مسلمانوں کا احمق اپنے ساتھ لے آئے. لیکن وہ کیسا شاندار انسان تھا. جب ان کے محل کی طرف جانے لگا تو ان کی قالین بچھی ہوئی تھی، اسی قالین پہ اپنا خچر ڈال دیا اور خچر کے سن سے اور اس کے پیروں سے قالین کو روندنا شروع کیا اور اپنی برچھی جو ان کے ہاتھ میں تھی اس سے قالین کو پھاڑنا شروع کر دیا. اور دیکھتے ہی دیکھتے فوراً بادشاہ کے تخت کے پاس پہنچے اور تخت کے پاس پہنچ کر اپنے خچر سے چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگا کر اسی کے پائے سے اسے باندھ دیا اور کود کے بادشاہ کے تخت پہ بیٹھ گئے.
بادشاہ کو حیرت ہو گئی، یہ ہمارے برابر کیسے بیٹھا؟ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم اپنے سردار اپنے آقا کے سامنے برابر میں بیٹھتے ہیں، ہم میں کوئی ادنا اور افضل نہیں ہے، ہم میں کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے، ہم میں کوئی گورے اور کالے کا فرق نہیں ہے، ہم میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، ہم میں سپہ سالار اور کمانڈر ان چیف کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر بات کرنا چاہتے ہو تو میں اسی تخت میں بیٹھ کر بات کروں گا، اور نہیں بات کرنا چاہتے تو میں اپنے گچر پہ بیٹھ کے واپس جا رہا ہوں۔ نہ کوئی لالچ، نہ کوئی غم، نہ کوئی خوف، نہ کوئی خطر، نہ کسی طرح کی پریشانی، نہ کوئی پشیمانی۔ حضرت ربیع بن عامر نے 3 باتیں ان کے سامنے رکھی، مسلمانوں 3 باتیں، مسلمانوں کی دعوت قوت اور طاقت کے ساتھ ان کو پیش کیا، اس طرح نہیں کہ وہ ٹھکرا دیتے۔ 3 باتیں ان کے سامنے رکھی جو اللہ کے رسول نے ان کو سکھائی تھی کہ جب تم کافروں کو دعوت دینے کے لیے جاؤ تو ان کے سامنے 3 پیغام رکھنا، 3 باتیں رکھنا، 3 میں سے اگر وہ ایک قبول کر لیں تو ٹھیک، 2 نہیں مانے تو دوسری نہیں مانے تو پھر تیسری پر آمادہ ہو جانا۔ کہا ہے سنو ایران کی کسرا، سن لے تو، میں تیرے پاس پیغام لے کر آیا ہوں اسلام کا، اسلم، اسلام قبول کر لے، سلامتی میں آ جائے گا، کوئی جنگ نہیں، کوئی وار نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑ گیا کہ اسلام، اور اب ہمیں اسلام کی دعوت دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہا نہیں یہ تو نہیں کر سکتے ہم۔ کہا یہ نہیں کر سکتا تو پھر ہمیں جزیہ دے، حکومت ہماری، خلافت ہماری، آرڈر ہمارا، قانون ہمارا، ہم تیرے جان و مال کی حفاظت کریں گے، تو ہمارے ذمے آ جا، تو اہل ذمہ کہلائے گا، ہم تیری بیٹیوں کی آبرو کی حفاظت کریں گے، تمہاری کھیتیوں کی حفاظت کریں گے، تمہاری عبادت گاہوں تک کی حفاظت کریں گے۔ یہ نہیں مانتا کہ اسلام قبول نہیں کرتا، تجھے اسلام سے ضد اور چڑ ہے تو پھر جزیہ دینا قبول کر لے۔ جزیہ اور ٹیکس ہم، ارے اب تک ہمیں ٹیکس دینے والے ہم سے ٹیکس مانگیں گے، ہمیں جزیہ اور خراج دینے والے ہم سے خراج اور جزیہ مانگیں گے، یہ نہیں کر سکتے۔ کہا یہ نہیں کر سکتے تو تلوار لیام سے نکالی، کہا پھر فیصلہ تلوار کرے گی، میدان بنا جا، تو نہیں یا ہم نہیں۔ گھبرا گیا تو کبھی لڑنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھا، شکستیں تھیں، کہا غور کر کے جواب دیں گے، ذلیل کرنے کے لیے کہا لاؤ اس شخص کو تحفے کے طور پر مٹی دے دیتے ہیں، اس قابل تو ہے نہیں کہ انہیں سونا دیا جائے، اس قابل تو ہے نہیں کہ انہیں ہیرے دیے جائیں، اس قابل تو ہے نہیں کہ انہیں جواہرات دیے جائیں، یہ قابل تو ہے نہیں کہ انہیں درہم و دینار دیے جائیں۔ یہ احمق اور جاہل لوگ ہیں، یہ وحشی اور بدو ہیں، انہیں نہیں پتا کہ دنیا کیا ہوتی ہے، حکومت کیا ہوتی ہے۔ ہم سے لڑنے کے لیے آیا ہے، ہمیں لڑائی کی بات کرنے آیا ہے، اسے اٹھاؤ، مٹی کا ٹوکرا دے دو۔ جب مٹی کا ٹوکرا ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، اپنے خچر پر رکھا اور ایرانیوں کی طرف منہ کر کے کہا کہ سبحان اللہ، اپنی زمین اور اپنی مٹی تم نے ہمیں خود دے دی ہے، انشاءاللہ چند دنوں کے بعد ہم تمہاری زمین پہ نماز عشق اور سجدہ ادا کر رہے ہوں گے۔ بادشاہ نے سوچا تھا مذاق ہوگی مٹی دے دیں، اس نے تو نیک فال اور صحیح فال لے لی، اپنے غلاموں سے کہا دوڑو اس سے مٹی کا ٹوکرا چھین لو، یہ تو بدفالی ہے، ہم نے اپنی زمین خود ہی اسے دے دی۔ وہ اپنے گھوڑے دوڑا کر پہنچے، لیکن یہ کون تھا؟ یہ نبی کا غلام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا۔ کون تھا جو اس کے خچر کو پکڑ سکتا؟ ایڑ لگائی اور سعد بن وقاص کے پاس آ کر مٹی کا ٹوکرا لوٹ کر یہ کہا مبارک ہو ایران کی سرزمین، تمہیں مبارک ہو، انہوں نے خود ہی اپنی زمین تمہارے حوالے کر دی۔ یہ تھے، لیکن اگر اے مسلمانوں آج اسی اسلام کے اصل روپ کو، اسی اسلام کی اصل نقشے کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ اسلام میں تو یہ ہے نہیں۔ کون انکار کرے گا آج کا مسلمان
اگر دنیا کے کسی خطے اور کسی علاقے میں، صومالیہ ہو یا جزیرہ عرب، افغانستان ہو یا دنیا کا کوئی خطہ، ہندوستان کا علاقہ ہو یا کوئی اور علاقہ، اگر کوئی مسلمانوں کا گروہ، اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت، اگر مسلمانوں کا کوئی لشکر اپنے امیر کی قیادت میں اسلام دشمنوں سے یہ کہے کہ اب وقت بدل گیا ہے، 1450 برس پرانی تاریخ کو ہم دہرائیں گے، یا تو اسلام قبول کر لو، اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ دینے پر آمادہ ہو جاؤ، اور اگر جزیہ بھی نہیں دیتے تو میدان پکڑ لو، اپنے اسلحے تیر و تفنگ لے کر آ جاؤ، لہذا اگر تم یہ کر سکتے ہو تو مقابلے پر آؤ۔ اگر یہ بات آج دنیا کے کسی خطے میں مسلمانوں کا کوئی گروہ کہہ رہا ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا، آپ میں سے بھی لوگ کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے یہ تو اسلام میں ہے نہیں، کہیں گے اور کہہ رہے ہیں۔ اس لیے تو میں نے عرض کیا کہ آج خود مسلمانوں کو اسلام سمجھانا ضروری ہے۔ یہاں کے نوجوانوں نے جنہوں نے مجھے دعوت دی، ان کا منشا یہ تھا کہ میں سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ کی سیرت پہ کچھ بولوں اور ان کی شہادت کے کارنامے آپ کے سامنے رکھوں۔ آئے یہ قوم جو سب کچھ بھول چکی ہے، اس نے اپنے صحابہ کو بھلا دیا، اس قوم نے اپنے ولیوں کو بھلا دیا، اس قوم نے اپنی سنہری تاریخ کو بھلا دیا، وہ اپنی تاریخ کو کہاں یاد رکھے ہوئے ہے، اس نے قرآن کریم کو بھلا کر فراموش کر دیا ہے اور طاقوں میں سجا کر رکھ دیا ہے۔ اگر سلطان ٹیپو کا ذکر کروں تو کل آپ کے شہر اور آپ کے گاؤں میں یہ آوازیں آپ کو مسجد میں سننے کو ملیں گی کہ رات جو مولانا صاحب تشریف لائے تھے انہوں نے نہ تو قرآن کی کوئی بات بتائی، نہ ہمیں دین و اسلام کی کوئی بات بتائی، وہ تو سلطان ٹیپو کی بات کر کے چلے گئے۔ ٹیپو کون؟ یہ ٹیپو کون؟ جو قرآن کو پورے نہ پڑھیں، جو پورے قرآن پہ عمل نہ کریں۔ اس لیے میں نے قرآن مقدس کی آیت سے آج اپنی تقریر کی شروعات کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو۔ جو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں کیا کر دیے گئے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، کیا لفظ ہے؟ یقتلو ہے، یموتو نہیں ہے، یموتو نہیں ہے۔ لمن یقتلو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں وہ مردہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کون سا راستہ جس میں ایک طرف دشمنوں کی صفیں کھڑی ہو اور دوسری طرف مسلمان کھڑے ہوئے ہو، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی شمشیر بے نیام لے کر کھڑے ہو اور دوسری طرف مسلمان سپاہی کھڑے ہوئے ہو، دونوں میں مقابلہ ہو جائے، ادھر سے تلواریں چل رہی ہو، ادھر سے بھی تیر برس رہے ہو، ادھر سے توپ چل رہی ہو، ادھر سے بھی مارٹر کے گولے آ رہے ہو، جب یہ دونوں مقابلے پر کھڑے ہو، لہذا ایک طرف سے تیر و تلوار کی بارش اور دوسری طرف سے بھی اسی طرح کا منظر پیش کیا جا رہا ہو، تو وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکل کر تیر کھا جائیں، زخم کھا جائیں، وہ زخم اتنے گہرے ہو کہ اس میں موت واقع ہو جائے، جسم کا خون بہ جائے، گردن کٹ جائے، کلیجہ نکل کے باہر چلا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم انہیں مردہ مت کہنا، یہ زندہ ہے، تم نہیں سمجھتے۔ یہی منظر حضرت حمزہ کے ساتھ پیش آیا تھا غزوہ احد میں کہ ان کے جسم کے 13 ٹکڑے کیے تھے، ان کا کلیجہ نکال لیا گیا تھا اور ان کے ناک بھی کاٹ لی گئی تھی، ان کے کان کاٹ کر کے اس کا ہار بنا لیا گیا تھا اور ان کا دل نکال کر حضرت ہندا نے جو بعد میں صحابیہ ہو گئی ہے انہوں نے کلیجہ چبایا ہے۔ ان کو کیا کہا گیا؟ انہیں سید الشہداء کہا گیا، انہیں شہید کہا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مردہ نہیں بلکہ زندہ۔ جب تک اسے آپ نہیں سمجھیں گے تب تک سلطان ٹیپو کا مقام آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، نہیں سمجھ پائیں گے آپ۔ آخر سلطان ٹیپو کو شہید ہونے پر کس نے مجبور کیا؟ یہ شہادت کی آرزو ان کے دل میں کیسے پیدا ہوئی، جو میرے اور آپ کے دل میں تو کبھی پیدا ہی نہیں ہوتی، جو میرے اور دل میں تو کبھی تمنا بھی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ تمنا کیا کرتے تھے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں۔ اقتلا لفظ ہے، اقتلا۔
ہے